مجيد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتہ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی مختصر سی زندگی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت نے واشی صفت لوگوں کی زندگیوں میں وہ انقلاب اور تغیر کیسے پیدا کر دیا. وہ لوگ جن کی حالت یہ ہے کہ ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ اس جزیرۃ العرب میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو توحید کا پرستار اور علم بردار نہ ہو. اس میں سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی خصوصیت جس کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ یہ تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی. اس چیز نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور جو خودنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی آتے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے اور آپ ہی کے ہو کر کے وہ رہ جاتے. اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا ہے، آپ کو نرم مزاج بنایا ہے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے. نتیجہ یہ نکلتا کوئی ملتا نہیں، نتیجہ یہ نکلتا کوئی ملاقات نہیں کرتا، نتیجہ یہ نکلتا کوئی صحبت نہ اختیار کرتا، تو پھر آگے اس کے نتائج اور خراب نکلتے کہ کسی کو راستہ نہ ملتا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی نرمی، آپ کی دل سوزی، آپ کی ہمدردی، آپ کی جانثاری نے لوگوں کے اندر ایک روح پھونک دی اور وہ پوری طرح سے تبدیل ہو گئے اور ان کے اندر ایک تبدیلی آئی. اور اس کے بعد سب سے مؤثر چیز جو رہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت نے سب سے زیادہ جو دلوں پہ اپنا نقش چھوڑا ہے اور سب سے زیادہ دل و دماغ کو جو متاثر کیا ہے، یا یہ کہیے کہ دل و دماغ کو جو ہائی جیک کیا ہے، تو وہ یہ تھی عملی نمونہ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. صرف خوشنما الفاظ کا استعمال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت یہ رہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ آپ وہ نہیں ہیں کہ کچھ لفاظی کر کے گزر جائیں، آپ وہ نہیں ہیں کہ فکر و فلسفہ بگاڑ کر کے آگے نکل جائیں، آپ وہ نہیں ہیں کہ کچھ خوشنما الفاظ پیش کر دیں جسے لوگ داد عیش دینے لگیں اور بہت خوب کہنے لگیں، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم ہیں، ایسے مربی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم اور مربی بن کر کے آئے ہیں کہ آقا جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خود اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ رخصتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، رخصتیں اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں۔ نہ معلوم کتنی جگہوں میں اللہ نے آپ کو بہت سی چیزوں میں اجازت دی ہے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو امت کے لیے ایک آئیڈیل ہو، امت کے لیے ایک نمونہ ہو، امت پھر اس پر چلے اور آسانی سے چل سکے۔ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے، یہ نہ کہے ہمارے پاس آئیڈیل نہیں ہے، یہ نہ کہے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ نہ کہے ہمارے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہے، یہ نہ کہے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے جسے دیکھ کر کے ہم آگے بڑھیں۔ یہ تو کچھ الفاظ بولے جا رہے ہیں، کوئی عمل کر کے دکھا دے تو ہم اس پر عمل کریں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا صرف سہارا نہیں لیا، بلکہ عملی زندگی میں کر کے وہ تمام کام ان لوگوں کو دکھائے جسے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مقدس میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ نماز کا معاملہ اٹھائیے، زکوٰۃ کا معاملہ اٹھائیے، صدقات کا معاملہ اٹھائیے، روزے کا معاملہ اٹھائیے، جنگوں کا معاملہ اٹھائیے، فاقے کا معاملہ اٹھائیے، کہیں اور جانے آنے کا معاملہ اٹھائیے، نشست و برخاست کی بات کیجیے، مسکرانے اور ہنسنے کی بات کیجیے، لوگوں سے معاملات کی بات کیجیے، گھریلو زندگی کے تعلق سے بات کیجیے، کسی بھی لائن سے بات کر کے دیکھیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی 100% رہنمائی کرتے ہوئی نظر آتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے 5 وقت کی پابندی کریں، یہ فریضہ ہم پر لازم ہے۔ لیکن خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال یہ ہے 5 وقتہ نماز میں آپ حاضر ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، اور نہ معلوم کتنی نمازیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، روایت میں ہے اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی دھنمک ہوتی ہے، کوئی گرج ہوتی ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے پہلے سوال کرتے ہیں، وہاں سے مسئلے کی چابی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کوئی سبب اختیار کرتے ہیں، پھر آگے کوئی ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ آقا یہاں تک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اسی نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ میرا نبی یہ فرما رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرا نوجوان میوزک میں آج سکون تلاش کرتا ہے، میرا نوجوان گانے میں جا کر کے سکون تلاش کرتا ہے، میرا نوجوان ان آنکھوں کی ٹھنڈک غیروں کے دیدار میں جا کر کے تلاش کرتا ہے۔ اسے ٹھنڈک ملنے والی نہیں، ایک بے چینی، ایک کسک، ایک الجھن، ایک اضطراب، ایک انتشار، ایک پریشانی، یہ ہمیں اور آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر شخص الجھن کا شکار ہے، ہر شخص انتشار کا شکار ہے، ہر شخص بے چینی کا شکار ہے، اس لیے کہ آنکھوں کی جو ٹھنڈک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آقا نے ہمیں اور آپ کو بتلایا، ہم نے اس سے روگردانی کی، ہم نے اس سے اعراض کیا۔ یہی نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر نہیں رکتے ہیں، بلکہ آقا کی حالت یہ ہے جب مرض الوفات چل رہی ہے، آقا بیمار ہیں، آقا چل نہیں پا رہے ہیں، قدم مبارک زمین پر نہیں پڑ پا رہے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम फिर भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आ रहे हैं और दो दो सहाबी कांधे का सहारा देकर के ले आते हैं। लयुहादा बैन रजुलैन, दो आदमियों के दरमियान आका घिसट करके आते हैं, कदम जमीन पर पड़ता नहीं है। हमारी आपकी हालत यह है, हम ऐश की हालत में हैं, हम तायुश की जिंदगी गुजार रहे हैं, दो वक्त की इत्मीनान से रोटी है, बॉडी लैंग्वेज पूरी फिट है, चलने फिरने के रास्ते हमवार हैं, फिर भी हम आने के लिए तैयार नहीं होते। आका की हालत यह है, सिर्फ नमाज का हुक्म नहीं दे रहे हैं, आका की हालत यह है, सिर्फ नमाज को बतला नहीं रहे हैं, आका की हालत यह है, सिर्फ नमाज के ताल्लुक से ताकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आका की हालत यह है लयुहादा बैन रजुलैन, दो आदमियों के दरमियान आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घिसट करके मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। अमली नमूना इससे बड़ा क्या होगा। रोजे का हुक्म हमको और आपको है, साल में एक महीना रखना है, उससे ज्यादा हम कभी रखते हैं, मुहर्रमुल हराम में रख लेते हैं, कभी और रखते हैं, तो अरफा का रोजा ज़िलहिज्जा का रख लेते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन रोजों का हुक्म दिया। आका की हालत यह है, हफ्ते में 2 रोजा रखे जाते हैं, पीर को रोज, जुमेरात के रोज। आका की हालत यह है, महीने में 3-3 रोजा रखे जाते हैं, अय्याम 20 के रोजे आका मुस्तकिल रखते हैं। यही नहीं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह है, एक रोजा के बाद दूसरा रोजा, दूसरे के बाद तीसरा रोजा, जिसे सौमे विसाल कहते हैं, जिसके बीच में कोई खाना नहीं, जिसके बीच में कोई पीना नहीं, जिसके बीच में कोई इफ्तार नहीं, जिसके बीच में कोई खजूर नहीं, पानी का एक घूंट भी नहीं। एक रोजा पूरा होता है, दूसरा रोजा शुरू कर दिया जाता है, बीच में कुछ खाया नहीं जाता। आज हमारी और आपके एक रोजा रखने में जान निकलती है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली नमूना बन करके आए थे, एक रोजा नहीं, उसी के साथ दूसरा, उसी के साथ तीसरा, रोजे पे रोजा लगाए जा रहे हैं। सहाबे किराम ने रेस शुरू की और उन लोगों ने भी रखना शुरू कर दिया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा मत करो, इस मामले में तुम मेरा मुकाबला मत करो और मेरे पीछे मत चलो। सहाबे किराम ने फरमाया, आप रखते हैं, हमें मना करते हैं, आप रखते हैं और हमसे कहते हैं, इस मामले में तुम मेरा पीछा मत करो। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरा है इस जैसा, मुझ जैसा तुम में से कौन है। युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है, रूहानी ग़िज़ा मुझे मिलती है, रूहानी पावर उधर से आता है, रूहानी एनर्जी मेरे पास है, मैं ऐसे रोजा पे रोजा रखता रहूंगा, तुम्हारे बस का नहीं है। और लोगों को रोजा का हुक्म 1 महीना का दिया जा रहा है। आका 100 में विसाल लगते हैं, एक रोजे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में कोई इफ्तार नहीं, बीच में कोई पानी नहीं, बीच में कोई खजूर नहीं। हमें और आपको सदकात का हुक्म दिया गया, हमें और आपको ज़कात का हुक्म दिया गया। 40% में 1%, 100 रुपए में 2.5 रुपया और कहा गया। तो अगर वसाअत है तो कुछ और सदका और खैरात कीजिए, लेकिन खुदा का मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली नमूना बन करके दिखा रहे हैं, ताकि उम्मत को सदका और खैरात की आदत बने और उन्हें रग़बत दिलाई जाए और वो इस लाइन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह है, असर के बाद घर में तशरीफ ले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। सहाबे किराम पूछते हैं, क्या माजरा है, खिलाफे मामूल आप चले गए, आप तशरीफ लाते हैं मुसल्ले पे, तकबीर हो जाती है, तकबीर छोड़ करके घर में वापस जाते हैं, फिर लौट करके आते हैं। नमाज बाद सहाबे किराम पूछते हैं, क्या चक्कर था ये, आप क्यों गए थे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कुछ दीनार घर में रह गए थे, मोहम्मद का यह खदशा हुआ कहीं कोई गरीब परेशानी में न हो और घर में दीनार पड़े रहे, अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा, इसलिए वापस चला गया था और उसे सदका करके आया हूं। यही नहीं, एक मरतबा एक सहाबी रसूल आते हैं आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आकर के सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ खाने पीने को नहीं है, आप कुछ इनायत फरमाइए। आका फरमाते हैं, कुछ हाजिर नहीं है, अभी तशरीफ रखो। वो सहाबी बैठ जाते हैं, दूसरे सहाबी आते हैं, फिर वो सवाल करते हैं, आका फरमाते हैं अभी कुछ नहीं है, बैठो और इंतजार करो। तीसरे सहाबी आते हैं, वो भी सवाल करते हैं, आका फरमाते हैं अभी कुछ नहीं है। 2 बैठे हुए हैं, तुम भी बैठो इन्हीं सब में और इंतजार में हैं, दुआ दरूद चल रही है। एक सहाबी आते हैं 440 उकिया, एक उकिया नहीं 4 उकिया दिरहम लेकर के, एक उकिया 40 दिरहम का होता है, एक दिरहम चांदी का बनता है,
یہ 40 درہم, 40 दूना 80, 80 दूना 160 درہم لے کر کے ایک صحابی آتے ہیں. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, 4 اوقیہ لے کر کے آتے ہیں اور لا کر کے پیش کرتے ہیں, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے لیجئے اور صدقہ و خیرات کر دیجئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کو بلاتے ہیں, 40 اوقیہ ایک اوقیہ دیتے ہیں یعنی 40 درہم, دوسرے کو بلاتے ہیں پھر 40 درہم دیتے ہیں, پھر تیسرے کو بلاتے ہیں 40 درہم دیتے ہیں. اس طریقے سے 3 حصہ ختم ہو جاتا ہے, ایک حصہ بچتا ہے. آقا اسے رات ہو گئی ہے اپنی گدڑی کے نیچے رکھ لیے ہیں, وہاں کوئی بیڈ نہیں تھا, وہاں کوئی موٹا گدا نہیں تھا, وہاں ہم لوگوں کی طرح سے ڈبل بیڈ نہیں لگے ہوتے تھے کہ سو جائیں فجر کا پتہ نہ رہے. وہاں معمولی سی چھال کے کھجوروں کی بنائے ہوئے کوئی لیٹنے کی چیز تھی جس پہ آقا آرام فرماتے تھے. جب لیٹتے تھے جسم مبارک پہ اس کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بستر کے نیچے رکھا. اب آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, آپ اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر لوٹ کے جاتے لیٹتے ہیں. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا کام ہی یہی تھا, آقا کر کیا رہے ہیں, آقا جا رہے ہیں کہاں, آقا کے اس وقت معمول کیا ہے, سب کچھ نوٹ کرنا, امت کو پہنچانا, یہی دن رات کا مشغلہ ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نوٹ کیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. بار بار اٹھتے ہیں, بار بار لوٹ کے آتے ہیں, پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں, پھر لوٹ کر کے آتے ہیں, پھر دعا درود کرتے ہیں, پھر لوٹ کر کے آگے لیٹتے ہیں. آقا کو نیند نہیں آ رہی ہے, صبح ہوتی ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج, آج رات کوئی نیا حکم آ گیا تھا, آج آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے, پہلے جو آپ نہیں کرتے تھے آج آپ نے وہ کیا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بستر کے نیچے سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا الذی فعلت بی ما ترینا, اے عائشہ جو تم دیکھ رہی ہو اسی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا ہے. یہ میرے بستر کے نیچے تھا, یہ میرے گھر میں تھا, مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہیں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے, یعنی کہیں مجھے بلاوا نہ آ جائے اور یہ میرے گھر میں رہ جائے. میں اللہ کو کیا مہ دکھاؤں گا, میں اس کا محبوب ہوں, مجھے یہ پسند نہیں آیا میرے گھر میں یہ پڑا رہے اور میں اسی حالت میں اللہ سے جا ملوں, اس لیے مجھے ٹینشن ہو گیا, مجھے غم لاحق ہو گیا, میں رات بھر سو نہیں سکا. آج ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے, وہاں کچھ آ گیا تھا تو آقا کو نیند نہیں آ رہی تھی. اسی لیے ایک شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا, سخاوت کے سبب سے بیشتر مقروض رہتے تھے, سخاوت کے سبب سے بیشتر مقروض رہتے تھے, بچا کر کچھ نہ لگتے سائلوں سے لا نہ کہتے تھے. وہ 63 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی, مسلسل 3 دن بھی پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی, کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی, گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی, کئی دن اور رات فاقوں سے اپنے کاٹ لیتے تھے, شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ ہے جو امت کے سامنے آپ نے کر کے دکھایا. آقا مزدوروں کے بارے میں کہتے ہیں رعایت سے کام لو, آقا مزدوروں کے بارے میں کہتے ہیں پسینہ سونکنے سے پہلے مزدوری دے دو. آقا عمال کے بارے میں کہتے ہیں ان کی ہر طرح سے رعایت کرو. آقا مملوکوں کے بارے میں, غلاموں کے بارے میں کہتے ہیں ان کا ہر طرح سے خیال کرو. خود آقا کا خیال یہ ہے, یہودی لڑکا ہے, مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے, یہودی بچہ ہے, آپ کی خدمت میں آتا ہے, آقا کا حسن اخلاق دیکھیے, آقا کا کردار دیکھیے, وہ خدمت کے لیے روز آتا ہے. ایک دن آیا نہیں, آقا نے پتہ لگوایا, معلوم ہوا بچہ بیمار ہے, آقا عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں, بچہ جانکنی کے عالم میں ہے, سانس اس کا نکلا جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں بیٹا کہہ لے لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لے, آخرت کا معاملہ سب آسان ہے, سب پھر میرے ذمہ ہے. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, باپ کہتا ہے اتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لے, اسی میں تیری نجات ہے. وہ کلمہ پڑھتا ہے, اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. وہ حسن خلق سے دشمن کے رخ کو موڑ لیتے تھے, عطا و لطف سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ لیتے تھے. وہ صبر و حلم کا عالم دعا دی دشمن جاں کو, نہ اپنے ہاتھ سے مارا کسی انسان و حیوان کو. یہ آقا کا عملی نمونہ تھا جس نے 23 سال کی مدت میں, مختصر سی مدت میں پوری زندگی لوگوں کی چند کر کے رکھ دی. یہی نہیں کہ خود عمل کیا, اپنے گھر والوں کو اسی پہ عمل کرایا. حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنتی
चलती औरतों की सरदार हैं, कोई मामूली खातून नहीं है, आका की चहेती बेटी हैं, आका के पास तशरीफ लाती हैं, आका खड़े होकर के इस्तकबाल करते हैं, पेशानी पे बोसा देते हैं, आका के पास तशरीफ लाती हैं, आका गद्दी छोड़ देते हैं। ये इनकी हालत है। ये आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, खैबर फतह हो चुका है, माले गनीमत आ रहा है, गुलाम आ रहे हैं, बादियां आ रही हैं। ये आती हैं और आकर के कहती हैं इश्तकत मातल कामिन रहा फी यदिहा, चक्की चलाते हुए दो जहां के सरदार की बेटी हैं, चक्की चला चला करके हाथों में घट्टे पड़ गए हैं, पानी में मशकेदा ला ला करके यहां निशान पड़ गया है। आकर के कहती हैं ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम देना है, हमें भी खादिम चाहिए, हमें भी गुलाम चाहिए, हमें भी नौकर चाहिए, बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है। आका मदनी घर पे मौजूद नहीं है। अम्मी जान हजरत आयशा से कह करके वापस चली जाती हैं। आका देर रात तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि अभी आपकी चहेती आई थी और ये कह करके गई हैं। आका लौटते हैं, कहते ही ना अखदना मज़ाजिअना, जब हम सोने के लिए तैयारी कर चुके थे, बिस्तर पे लेट चुके थे, बिस्तर पकड़ चुके थे, हम भी हजरत अली भी, इतने में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और पहुंच करके आका पूछते हैं क्या हुआ। हमने बताया हम उठना चाह रहे थे। आका ने फरमाया अला मकानिकुमा, जैसे वैसे ही रहो। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीच बिस्तर में पैर डाल करके बैठ जाते हैं। फरमाती है हत्ता वजदतु बर्दा कदमई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की ठंडक मुझे सीने तक महसूस होती है। आप अंदर पैर डाल के बैठते हैं बिस्तर में, उसके बाद बात शुरू होती है। आका पूछते हैं क्या हुआ, दिखाती हैं और कहती हैं इसीलिए मैं गई थी। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ऐ आयशा, जब तक यहाँ के लोगों को और साबे सुफा को गुलाम और खादिम नहीं मिल जाते हैं तब तक तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अगर एक गुलाम दे दिया जाता, अगर एक बादी दे दी जाती, आसमान फट ना जाता, जमीन में शगाफ ना आ जाता। लेकिन आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज के जरिए से तरबियत करने वाले नहीं थे, अमल के जरिए से तरबियत करने वाले थे। इसलिए अम्मी जान, इसलिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया ये तो नहीं हो सकता है। हाँ एक चीज हम बतलाते हैं, अवला अदुल्लुकी अला अमरिन हुआ खैरुन लकी मिन खादिमीन, क्या हम तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताएं जो तुम्हारे लिए खादिम से भी बेहतर है। फरमाया क्यों नहीं, बताइए अब्बू जान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो सब अल्लाह सलासन व सलासीना, जब बिस्तर पे पहुंचो, जब लेटने के लिए जाओ, जब आराम के लिए जाओ, दिन में कितने ही थके हुए हो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और आपकी शान पर। अगर आप खादिम दे देते तो फिर क़यामत के गरीबों का क्या हाल होता। आज के गरीब खादिम कहां से लाते, आज के गरीब नौकर कहां से लाते। आका ने वो नुस्खा बताया जो अमीरों को काम दे, आका ने वो नुस्खा बताया जो गरीबों को भी काम आए, आका ने वो नुस्खा बताया जो मुतवस्सित दर्जा लोगों को भी काम आए। आका ने फरमाया जब बिस्तर पे पहुंचो, सोने से पहले जिसे तस्बीह फातिमी कहते हैं, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जो थकावट है, जो परेशानी है, सब दूर हो जाएगी। खादिम नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं मैंने उस पर अमल किया, सारी परेशानियां मेरी दूर हो गई। क्या हम इतना नहीं कर सकते। ये थी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत, वो अमली नमूना जिसने मुख्तसर से मुद्दत में पूरे जज़ीरतुल अरब के काया पलट करके रख दी। और आज भी वही सीरत कार फरमा है, आज भी उसी से फायदा उठाया जा रहा है, सुबह क़यामत तक उठाया जाएगा। आज वाइजों का वाद, आज मुकर्रिरों की तकरीरें, आज शोला बयां मुकर्रिरों की शोला बयानी, आज लिखने वालों की तहरीरें, ये कोई कारगर नहीं साबित होती। उसकी वजह यह है आज हम लफाजी तो करते हैं, उसकी वजह यह है आज हमारे पास अल्फाज के उतार चढ़ाव तो हैं, उसकी वजह यह है आज हमारे पास जोशीले अंदाज तो हैं, उसकी वजह यह
ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ تو ہے لیکن عملی نمونہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے سامنے والوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وقتی طور سے ہمارے کان متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ دیر کے لیے ہم کہتے ہیں بڑا اچھا خطاب تھا، لیکن ہماری عملی زندگی میں کوئی اثر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم خود اثر نہیں لے رہے ہیں، ہم کوئی عملی نمونہ نہیں پیش کر رہے ہیں. لفاظی سے کام نہیں بنتا. دین فلسفہ بگاڑنے کا نام نہیں ہے، دین فلسفہ بگاڑنے کا نام نہیں ہے، دین عمل کر کے دکھانے کا نام ہے. وہ کیا تھا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیرت کے نام پہ جلسے ہیں، سیرت کے نام پہ جلوس ہے، 12 وفات ہے، طرح طرح کے خرافات ہے، جشن میلاد النبی ہے، ہنگامہ پہ ہنگامہ ہے، روڈ بلاک کیا جا رہا ہے. آنے جانے والوں کو دنیا بھر کی تکلیفیں ہیں، جس کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. انہی کے نام لیوا، انہی کے سیرت کے نام پہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. کہاں سے انقلاب آئے گا؟ کہاں سے اچھائی پیدا ہوگی؟ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سبھی حضرات کو حیات باقی، ملاقات باقی، تھوڑا سا ڈیلے کر کے پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.